اینڈ بخیر راغلی ٹو آل آف یو. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج بات کریں گے ایک تو یقیناً وزٹ کے حوالے سے, مودی جی کی وزٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے, لیکن جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا ہے پاکستان کے حوالے سے, چائنا کے حوالے سے, اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ چپ انڈسٹری ہو, باقی بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہو, وہ ڈیفنس کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم انڈیا کی ہیلپ بھی کریں گے, اور ہیلپ کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے وہ کریں گے. کیا ہے یہ, پاکستان میں اس کو کیسے لیا جا رہا ہے, اور کیا پاکستان اس سے باخبر ہے یا سویا ہوا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ سویا ہوا ہے. خیر اینی وے, اس حوالے سے بات کریں گے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے جو اپنی جگہ ہے وہ کھو دی ہے, اس کے ساتھ ساتھ مودی صاحب کو جو آؤٹ آف دا وے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے اسکیل پہ ان کو وارم ویلکم کیا گیا وہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں ہر طرف انڈیا انڈیا اور انڈیا ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس سے پہلے بھی انڈیا کی ایک بہت بڑی کمیونٹی وہاں پہ آباد ہے, مختلف کمپنیز میں وہ کام کرتے ہیں. بہت ساری کمپنیز کے انڈینس سی اوز امریکہ میں موجود ہے. ویسے تو تھرو آؤٹ ورلڈ ہے, لیکن امریکہ میں شاید سب سے زیادہ یہ لوگ موجود ہیں. پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ جو گلوبل پارٹنرشپ ہے چائنا اور پاکستان کے لیے, اس میں کیا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. اور ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا, بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں. ویسے تو نریندر مودی صاحب پہلے بھی دورہ کر چکے ہیں, لیکن اس دفعہ کا دورہ ہٹ کر ہے. اس کی وجہ کیا ہے, ہٹ کر کیوں ہے؟ پہلے بھی شاید جب ڈونلڈ ٹرمپ نے وزٹ کیا تھا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں مودی جی نے وزٹ کیا تھا, اس وقت بھی شاید بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی یا ہونی تھی. لیکن اس دفعہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی چیز بچی ہو جو نہ ہوئی ہو یا نہ ہو سکی ہو. میرے خیال میں ایک پوری ڈیٹیل جمع کی تھی دونوں کنٹریز نے کہ یار یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, اور یہ بھی کریں گے, اور غالباً اب وہ کر گئے. اسپیس ٹیکنالوجی ہو, ڈیفنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہو, چپ ٹیکنالوجیز ہو, آپ کی جو بیٹری سے چلنے والی گاڑیاں ہوں, مطلب دا تھنگ یو نیم اٹ, تو اس کے حوالے سے مودی جی کی بات ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹار لنک کی حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایلن مسک از انٹرسٹڈ کہ اپنی سروس کو انڈیا میں, ویسے تو لانچ انہوں نے کی ہوئی ہے, لیکن جب تک پرمیشن نہیں ملے گی وہاں پہ انڈیا میں گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی بھی کنٹری میں, تو وہاں پہ وہ سروس سٹارٹ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے بھی شاید وہ بڑی کوشش کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیسلا کو وہاں پہ وہ لانچ کرنا چاہ رہے. تو یہ جو ایکچوئل گلوبل پارٹنرشپ ہے وہ میرے خیال میں یہاں نظر آ رہی. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہر طرف انڈیا انڈیا اور انڈیا, وہ ہونا تھا وہ ہو کے رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انڈین جو پرائم منسٹرز تھے یا باقی ان کے جو لوگ رہے ہیں, انہوں نے ایک بڑی سالڈ طریقے سے اس چیزوں کے اوپر کام کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے انٹرسٹ کہاں پہ ہیں, کون سے ایسے ہیں جو ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے, ہم اس کو آگے بڑھائیں گے, اور کون سے ایسے کہ اس سے ہم نے بچنا ہے. ان ساری چیزوں کو سوچ کر انہوں نے یہ پورا جو ایک سسٹم جو آج ہم گلوبل پارٹنرشپ کے حوالے سے دیکھتے ہیں, اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے دیکھتے ہیں, سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, یا ڈیفنس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک بڑا لانگ ٹرم جرنی ہے جو ہوئی ہے. اچھا, ہم لوگ شاید ہم کسی اور طریقے سے, کیونکہ ہم شارٹ ٹیمپرڈ لوگ ہیں. شارٹ ٹیمپرڈ یہ ہے کہ اچھا جی ہم نے کچھ ہو گیا, او جی امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, امریکہ کو جی اللہ برباد کر دے. یہ نہیں مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اسرائیل کو یہ کر دے تو فلاں کو, یہود و نود کو وہ کر دے. ہم اس سے نہیں نکل رہے. بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ بھائی آپ, ان کا اپنا ایک سسٹم ہے, اپنا ریلیجن ہے, میں ان کے ریلیجن سے کیا لینا دینا, کہ امریکی کس ریلیجن کو فالو کرتے ہیں, اسرائیل کے لوگ کس ریلیجن کو فالو کرتے ہیں, ہندوستان کے لوگ کس ریلیجن کو فالو کرتے ہیں, انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگ کس ریلیجن کو فالو کرتے ہیں. ہم مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو بیس بنائی ہے, جو ٹو نیشن تھیوری ہے یا پھر اس طرح کی اور چیزیں ہیں, ہم افسوس کے ساتھ ہم تو پراپرلی اس پہ بھی ورک آؤٹ نہیں کر سکے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے. لیکن
نہ ہم اس سے نکل رہے ہیں، نہ ہم اس کے ساتھ چل پا رہے ہیں، دونوں چیزیں، جس کی وجہ سے ہم ایک عجیب طریقے سے اسٹک ہوئے ہیں۔ پھر ہم اپنی پالیسی کو پراپر وے نہیں دے سکے کہیں پہ۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی فرانس کے ساتھ 2017 میں جو کچھ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جی ٹی ایل پی آئی، انہوں نے بڑے پروٹیسٹ کیے، یہ فلاں فلاں فلاں، جی ان کے امبیسڈر کو آپ نکال دیں۔ اچھا امبیسڈر کو پھر 2019 میں، سوری 2017 میں نہیں 2019 میں، کہتے جی آپ اس کے امبیسڈر کو فرانس کے فرینچ ایمبیسی کو بند کرا دے، یہ کر دے وہ کر دے۔ اس طرح کی ایشوز میرے خیال میں انڈیا میں کیا افغانستان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ ایک اور طرح کی مطلب ابھی آباد ہو رہا ہے دوبارہ سے وہ کنٹری جو جنگ میں رہا 50 سال، اللہ کرے کہ سیٹ ہو جائے دوبارہ سے۔ تو وہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی سوچتے ہیں کہ یار ہم نے کیا کرنا، بٹ ہم نے کہا نہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو فورن پالیسی ہے وہ بھی ہم، یعنی میں یہ نہیں کہتا آپ کا جو ریلیجن آپ فالو کریں نا، لیکن جو آپ کے اسٹیٹ کے میٹرز ہوتے ہیں اس میں آپ اس کو نہ لے کے آئیں۔ آپ فرانس کے ایمبیسڈر کو نکال لیں یا نہیں نکالا آپ نے، اگر آپ نکال لیتے تو فرانس کو کیا فرق پڑنا تھا؟ کون سی ایسی چیز تھی کہ فرانس کو اس سے کوئی مسئلہ ہوتا؟ لیکن اس وقت کی جو بھی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے میرے خیال میں یہ بہتر کیا کہ یہ غلطی نہیں کی، حالانکہ بڑا پریشر آیا۔ اب اس طرح کے لوگوں کو یا تو ان کی آئیڈیالوجی یا ان کے نیریٹو کو ختم کرنا پڑے گا، یا ان کو سمجھانا پڑے گا کہ بیٹا آپ اپنی دکانیں اور طریقے سے چلیں، یہ والا طریقہ غلط ہے، یہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جائے گا۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ نے اپنی بہت ساری چیزوں کو چینج کر دیا، ہم ابھی تک ایسی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ انڈیا نے اپنی ایک کلیئر پالیسی رکھی، اس کے ساتھ وہ چلے، اور آج وہ ورلڈ لیڈر، ورلڈ سٹیج پہ ایز اے ورلڈ لیڈر ایکٹ کرتے ہیں، اور جہاں پہ جاتے ہیں تو جسے کہتے ہیں کہ ایسا والہانہ استقبال ہوتا ہے کہ شاید ہی کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو اس طرح کا ملتا۔ باقی بھی بڑے بڑے ہیڈ آف دا اسٹیٹس دنیا میں موجود ہیں، سعودی عربیہ کے ایم بی ایس ہیں، باقی اس طرح کے اور لوگ ہیں، لیکن جو پروٹوکول مودی جی کو مل رہا ہے تھرو آؤٹ اے ورلڈ، وہ آسٹریلیا میں ہو، وہ جاپان میں ہو، وہ رشیا میں ہو، وہ سعودی عربیہ میں ہو، وہ دبئی میں ہو، وہ امریکہ میں ہو، یا کسی اور کنٹری میں ہو، وہ بڑا ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں شامل ہیں جو انفارچونیٹلی ہم نہیں کر سکے، ان لوگوں نے کی، اس پہ ورک آؤٹ کیا، اس کے ساتھ اپنی اکانومی، انفراسٹرکچر اور باقی ساری چیزوں کو سٹرونگ کیا، اپنی سوسائٹی کو مضبوط رکھا، اپنے کلچر کو بہتر کیا۔ ٹھیک ہے، جو ایسی چیزیں تھی کچھ ریلیجیسلی جو شاید ویسے ہی فالو کی جاتی، یا جو اس کو باقاعدہ انہوں نے اپڈیٹ کیا، اور میرے خیال میں یہ بہتر ایک سسٹم ہے جس طریقے سے محمد بن سلمان صاحب کر رہے ہیں سعودی عربیہ کے اندر، کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ہے کہیں پہ اس کا کوئی آگے پیچھے، ہم نے ایک وہ بنایا ہوا ہے اپنا، تو اس کو انہوں نے کیا ہے، اس کے اوپر ورک کیا ہے، اور وہ بڑے بہتر طریقے سے مینج کیا۔ ابھی ایک ماہ پہلے جب میں باہر تھا تو وہاں پہ کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جو سعودی عربیہ میں اپنا بزنس کرتے ہیں، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ بڑے اپریشیٹ کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ بڑا ایک اچھا سسٹم ہے یار یہ، مطلب ان چیزوں سے نکال رہے سعودی عربیہ کو جو آج سے 10 سال 20 سال پہلے ایک گھٹن زدہ سوسائٹی تھی، ایک نارملائز سوسائٹی کی طرف وہ لے کے آ رہے، لیکن ہم اپنی نارملائز سوسائٹی کو جو شاید انفارچونیٹلی بہت کم عرصے کے لیے رہی ہے، ہم گھٹن زدہ سوسائٹی میں مزید لے کے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کہیں کہ نہیں یار اس کو آہستہ آہستہ سے گریجولی اس کو بہتر کرنا، نہیں، ہم اس کو مزید کر رہے ہیں۔ اچھا جی آپ کا ریلیجن کے اوپر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، سنیتا مارشل سے سوال ہوتا ہے، ابے بھائی آپ کو اس کے ریلیجن سے کیا کہ وہ کون سا ریلیجن فالو کرتی ہے؟ یہ سیم سوال سنیتا مارشل اس آدمی سے کرے جو بڑی داڑھی رکھی ہوئی اور وہ کہتے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، بلیو می کہ آپ مطلب ایز اے مسلمان آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے اس کے اندر، کوئی ندامت تو نہیں ہے؟ تو دیکھتے کہ سنیتا مارشل بیچاری جو ہے نا، وہ میں چھپنے کی جگہ نہیں ملنی تھی پاکستان کے اندر اس کو۔ آپ کو بھائی اس کے ریلیجن سے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا پرابلم ہے، کون سا کیڑا ہے جو ہمارا اس کے بغیر نہیں مرتا؟ بھائی اگر وہ مسلمان نہ دے تو اس کو ہدایت مل جائے، بھائی ہدایت جس نے دینی ہے جو دینی ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے۔
آپ کا کیا کمال ہے اگر آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو؟ بتائیں مجھے کہ کوئی کمال اگر آپ کا ہے تو پھر آپ بتا دیں. ہو گئے پیدا. المولود الفطرت، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت سے پیدا ہوتا ہے، بائی نیچر. وہ کرسچین کے گھر ہو، وہ جیوز کے گھر ہو، وہ ہندو کے گھر ہو، وہ سکھ کے گھر ہو، مسلم کے گھر ہو، یا پارسی کے گھر ہو، یا کسی اور ریلیجن کو ماننے والے کے گھر. لیکن نہیں، ہماری کہانی کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی. کہانی میں ٹوسٹ ہی اس کے بغیر نہیں آتا. جب تک ہم یہ نہ کہہ دیں، ہم تو اگر ہمارا بس چلے تو ہم جا کے جو بائیڈن کو بھی کہیں یار تسی ذرا پڑھ نہیں لیتے. لیکن وہاں پہ ہماری ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ کر سکیں. کیمرون کو بھی ہم کہہ دیں گے، انجلا مارکل کو بھی ہم کہہ دیں گے، ہو سکتے ہیں مودی جی کو بھی ہم کہہ دیں، کیونکہ ہمارا کیڑا اس کے بغیر نہیں مرتا. بھائی ہمیں مودی جی کون سا ریلیجن فالو کرتے ہیں، میرے کو کیا پریشانی ہونی چاہیے ان کے ریلیجن سے. وہ جس کو بھی فالو کرتے ہیں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے. بس میرا پرائم منسٹر مجھے ڈیلیور کرے، دیٹس اٹ. سنیتا مارشل ایک اچھی ماڈل رہی ہے، آرٹسٹ رہی ہے، مجھے اس کے ریلیجن سے کیا لینا دینا بھائی. آپ اس کو انٹرویو ایز اے مسلم، ایز اے کرسچین کر رہے ہیں، یا اس کو انٹرویو ایز اے ماڈل، ایز اے آرٹسٹ کر رہے ہیں. اگر وہ کریں تو میرے خیال میں یہ والا جو کوشچن تھا مجھے تو بڑا برا لگا. سیریس میں آپ کو بتا دوں، مجھے برا لگا. اگر یہی سوال ایز اے مسلم ہم سے کوئی کر لے تو پتہ نہیں ہم کیا کر لیں. اس کا ہو سکتا ہے ہم گریبان پکڑ لیں، میل یا فیمیل جو بھی ہو. جی آپ کو اپنے مسلمان ہونے پہ کوئی تکلیف، پریشانی، ندامت، شرمندگی کیوں ہوگی بھائی بھلا؟ دنیا میں سب سے زیادہ کرسچین پاپولیشن رہتی ہے، پھر مسلم، اور پھر ہندو، اور پھر باقی لوگ آتے ہیں. کیوں ہوگی؟ اور اگر ہوگی تو آپ جا کے ان کی وہ ختم کریں گے. اگر کسی کو ہے لٹ سپوز، وہ تو کلم کلا کہتے بھائی ہمیں یہ نہیں پسند یہ ریلیجن. آپ کو کوئی کہہ کے دکھائے نا کہ مجھے نہیں پسند، اس کا حل کیا کرتے ہیں؟ کہیں کوئی. اب بھائی وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پسند، ٹھیک ہے ہم کوئی اور ریلیجن میں جا رہے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں. کوئی کس میں، کوئی کس میں، کوئی کس میں. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ اگر خود ہیں تو رہیں بھائی، لیکن ہمیں فارن پالیسی میں بھی دین کا چورن بیچنا ہے، ہمیں اکانومی میں بھی بیچنا ہے، ہمیں سیکیورٹی میں بھی بیچنا ہے، ہمیں اپنی سوسائٹی کو آگے لے جانے میں بھی بیچنا ہے، ہمیں پارلیمنٹ میں بھی بیچنا ہے، ہر جگہ. اس کے بغیر ہماری کہانی کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی. اسی لیے آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور دنیا میں ہماری بعد والی کنٹریز جو آزاد ہوئی ہیں وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہیں. ہم پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں سے پیسے مانگنے کے لیے، اور وہ پوری دنیا میں پھر رہے ہیں. یار ہم کہاں انویسٹ کریں؟ کون سا ملک اچھے جہاں پہ ہم اپنا پیسہ انویسٹ کریں؟ وہ مسلم ہو یا نان مسلم. سینٹرل ایشین کنٹریز کی مثال ابھی ریسنٹ ایگزامپل ہے، 92 93 میں وہ کنٹریز بنی ہیں. جا کے ان کی اکانومیز چیک کریں کہ پتہ چل جاتا ہے بندے. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں یار؟ ہم اس سے نکل ہی نہیں رہے. بنگلہ دیش ہمارے بعد ہم سے الگ ہوا، وہاں پہ بھی انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کیا ہے. کہتے ہیں بھائی آپ اپنا جو کام دھندا ہے وہ کہیں اور کریں. جنرل ہو، جج ہو، مولوی ہو، سائڈ پہ کیا ہے شیخ حسینہ واجد صاحبہ. بہترین، اور شاید بہتر بھی ہو جائے، مزید بہتر ہو سکتا ہے ہو جائے. اگر یہ جو تنگ ذہنی ہے، گھٹن زدہ ایک سسٹم وہ کرتے ہیں ہم لوگ، اور اپنی جو پسند ناپسند ہے دوسرے کے اوپر ہم ڈالتے ہیں، زبردستی ان کے دماغ میں ٹوسنے کی کوشش کرتے. اگر اس سے ہم نکل آتے ہیں بھائی، اگر کسی نے مسلمان ہونا، سنیتا مارشل بھائی میچور لیڈی ہے، اس کو جو بہتر لگتا ہے وہ کر لے گی. میں کون ہوتا ہوں یہ بتانے والا اس کو یا کسی اور کو؟ ہم لگے ہوئے جی ہندو، یہ ہم نے ان کو ہدایت. اب ہدایت کون ہوتا ہے تو بھائی مسٹر؟ کچھ تو یار تھوڑا سا بیلنس کرنے کے لیے اگر یہ ہوتا. یہ تو چلو میری بات تو چھوڑ دینا، فخر یوسف جی کیا بکواس کر رہا ہے وہ تو چھوڑ دے بھائی. خدا تعالیٰ بھی تو کہتا ہے کہ بھائی اگر ایسا ہوتا تو وہ سب کو مسلمان کر دیتا. یہ تو ایمان کا آپ کا حصہ ہے نا. بہتر مسلمان ہو، ہم تو شاید کمزور قسم کے ہیں، لیکن وہ تو آپ کا وہ پھر کر دیتا نا. انہوں نے کہا نہیں، میں نے دنیا کو بیلنس رکھا ہوا. کر دیتے، ختم ہوئی بات. نہیں، آپ نے کرنا ہے بھائی، آپ تو جائیں گے اور آپ نے تو یہ کرنا ہے. اور پھر
اگر ایک مندر بن رہا تھا اسلام آباد میں آج سے 3-4 سال پہلے، ایسی تکلیف ہوئی کو جی یہ تو اسلام کی سرزمین پہ، ابے بھائی اسلام کی سرزمین ہے پھر تو وہ ہندو کی سرزمین پہ کیوں 25-30 کروڑ آباد ہے؟ ان کو باہر نکال پھینکنا چاہیے کہ بھائی جدھر جاؤ ادھر جاؤ، کیونکہ یہ تو ہندوؤں کی سرزمین ہے، ویسے تو کہتے ہیں یہ خدا کی زمین ہے۔ جب خدا کی زمین ہے تو خدا کے سارے انسان ہیں، وہ تو خود کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، میں رب المسلمین نہیں ہوں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہہ دیتا نا، لیکن کیونکہ ہمارا پتا تھا ان کو، اس لیے اس کو اپنی سرزمین پہ کہتے نہیں۔ یہ جو ابوظہبی یا دبئی کی سرزمین ہے، پتہ نہیں یہ کسی اور کی ہوگی، ہو سکتا ہے مودی صاحب کی ہو یا پھر وہ کسی اور کی ہو، کیا بتا، میں تو نہیں پتا۔ وہاں پہ کیوں بنا؟ عمان ایک بڑی لارج سکیل پاپولیشن رہتی ہے ہندو کمیونٹی، میں نے نہیں سنا کبھی عمان میں کسی کے ایمان کو خطرہ ہو گیا، کسی کے ڈیش کو خطرہ ہو گیا اس چیز سے کہ یار یہاں پہ ہندو کیوں رہتے ہیں، ان کے ٹیمپلز ہیں یہاں۔ لیکن ہمارے یہاں تو بھائی ہم ایسے کیوں؟ دل میں چور ہے، جب تک یہ چور نہیں نکلے گا نا صحیح نہیں ہونا۔ پھر ہم رونا روتے ہیں جی یہ تو ہمیں فرانس والے جی اسلحہ بیچ رہے ہیں تو اسلحہ دے رہے ہیں اس کو پتہ نہیں کس کو، ہمیں کچھ تھوڑے سے پیسے دے دیں، کہتے بیٹا دیتے ہیں آپ لوگ۔ یہ وہ فیکٹرز ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ پھر ہم سڑتے ہیں، بہت سڑتے ہیں ہم لوگ، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ مودی جی کو جو کچھ مل رہا ہے تو ہم پاکستان میں بڑی جی ابے یار بس کیا کریں، بس برداشت تو کرنا پڑتا۔ لائٹر نوٹ بتا رہا ہوں۔ خیر اینی وے مودی جی کا دورہ ہے اور بڑا ابھی تک سکسیسفل ترین رہا، کسی کو برا لگے یا اچھا لگے وہ ہوا ہے بھائی، وہ میرے برا یا اچھا لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن خیر اینی وے دل بڑا کریں، دل چھوٹا نہ کریں، دماغ اور دل دونوں بڑا کریں اور کوشش کریں۔ کہتے ہیں نا وہ گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے سڑیا نہ کر، ٹھیک ہے نا، دعا کریا کر سڑیا نہ کر۔ تو سڑنے سے کچھ نہیں ہوگا یار، کام کرنے سے ہوگا۔ مودی جی سے سڑ جائیں، انڈیا سے سڑ جائیں، ان کی ترقی سے سڑ جائیں، کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنا خون سکھاتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ ہاں یار ٹھیک ہے، ہم ایک ہی دن 2 کنٹریز بنے ہیں، الگ ہوئے ہیں، اور وہ اگر آگے گئے ہیں اس کی کیا وجہ، اور ہم بہت پیچھے رہ گئے تو اس کی کیا وجہ؟ یہ کوئی بڑے راکٹ سائنس نہیں ہے، 2+2=4، سادہ سا فارمولا، اس کے اوپر کوشش کر۔ میں اپنی بات بھی کروں، میں بھی کرنا چاہتا ہوں، کرنا چاہیے، آپ بھی کریں، تو میرا خیال یہ میڈیسن آپ استعمال کریں گے تو آپ کو افاقہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، خیر اینی وے ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔